بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد افضل ناصر بٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں میری جنگ یوٹیوب چینل۔ السلام علیکم۔ جیسے جیسے الیکشنز نزدیک آ رہے ہیں ویسے ویسے سیاسی سرگرمیوں میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، اور یہی صورتحال ضلع قصور کی بھی ہے، جہاں پر گزشتہ روز سابق تحصیل ناظم قصور سید نوید ہاشم رضوی نے پی ٹی آئی کی طرف سے NA 131 قصور سے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا۔ جی ناظرین، سابق تحصیل ناظم قصور سید نوید ہاشم رضوی کے NA 131 قصور سے پی ٹی آئی کی طرف سے قومی اسمبلی کا امیدوار بننے کے حوالے سے پیروواڑہ روڈ قصور پر خاور شہزاد کمبوگ کے ڈیرہ پر ایک مشاورتی اجلاس کا انعقاد کیا گیا، جس میں مرد و خواتین پارٹی عہدیداران، سابق MPAs، سابق نائب تحصیل ناظم، سابق یونین ناظمین، نائب ناظمین، کونسلرز، سابق چیئرمین یونین کونسل، وائس چیئرمین، وکلاء، صحافیوں، تاجروں اور سول سوسائٹی کی نمائندہ شخصیات نے شرکت کی۔ اس مشاورتی اجلاس سے مختلف مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سید نوید ہاشم رضوی ایک ایماندار اور صاف ستھرے سیاستدان ہیں، جن کی شخصیت پر کسی قسم کا کوئی داغ نہیں ہے۔ بطور تحصیل ناظم قصور انہوں نے نہایت احسن طریقے سے ہاؤس کو چلایا اور عوام کی خدمت کی، اور ہمیشہ شرافت اور بھائی چارے کی سیاست کو پروان چڑھایا۔ NA 131 قصور سے وہ قومی اسمبلی کے ٹکٹ کے حقدار اور نہایت موزوں امیدوار ہیں۔ مقررین نے مزید کہا کہ اگر پی ٹی آئی قیادت سید نوید ہاشم رضوی کو NA 131 قصور سے قومی اسمبلی کا ٹکٹ دیتی ہے تو وہ ایک مضبوط امیدوار ثابت ہوں گے، اور پی ٹی آئی ورکرز بھرپور طریقے سے ان کا ساتھ دیں گے۔ جو میرے ذہن میں یہ خلش تھی کہ میں چاہتا تھا کہ میں 1 to 1 لوگوں سے معلوم کروں، کیونکہ میرے ذہن میں ایک چیز تھی۔ آج آپ لوگوں کی باتیں سن کے میرا جو دل ہے وہ اتنا بڑا ہو گیا ہے۔ ابھی بھی میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نوید رضوی کو کوشش نہیں کرنی چاہیے ٹکٹ کے لیے، تو بخدا میں ابھی بھی دستبردار ہو جاؤں گا یہ، لیکن آپ لوگوں کے رائے کے بغیر میں کینڈیڈیٹ نہیں بن سکتا تھا، اور یہ وجہ تھی جو آج سب اکٹھا ہوئے۔ آج سے پہلے مجھ سے میرے دوست احباب پوچھتے تھے تو میں کہتا تھا میں الیکشن نہیں لڑوں گا، اور یہ یقین جانے میں نیتاً کہتا تھا، کوئی منافقت نہیں تھی۔ لیکن جب اتنے لوگوں نے مجھ سے فردن کہا کہ بھائی نہیں تم بھی کرو، تو میں کہا یار ایک دفعہ اکٹھا ہو جائیں، سب سے صلاح مشورہ کر لیں، اگر وہ کہیں گے تو پھر میں پیچھے ہٹنے والا آدمی نہیں ہوں۔ یہ میں نے ثابت کیا ہے۔ اگر ضلع میں جو سب سے زیادہ مشکل جو تھم تھے وہ فتح پور اور کھائی کے ملک صاحبان ہیں، میں آپ کو یاد کرا دوں کہ بزرگ ملک کھائی صاحب مرحوم اللہ انہیں جنت نصیب کرے، اگر انہیں ہرایا ہے تو اماں نشاد بیگم نے ہرایا تھا، اور اسی چیز کو برقرار رکھتے ہوئے ملک رشید صاحب کو ہرایا تھا تو وہ اماں کے بیٹے نوید رضوی نے ہرایا تھا۔ تو اس لیے میں نہ مجھے ڈر ہے نہ مجھے کوئی ہچکچاہٹ ہے، اور جو اللہ نے دیا ہے وہ اگر لگانا ہے تو اس میں میں پیچھے نہیں، نہ پہلے ہٹاؤں نہ آئندہ ہٹوں گا۔ اب مجھے آپ لوگوں کی طرف سے یہ اشارہ چاہیے تھا، اور کیا میں یہ سمجھوں کہ آپ لوگوں نے مجھے اشارہ دے دیا ہے کہ کیا میں تاثر یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہمیں ٹکٹ کی کوشش کرنی چاہیے، کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ کہ جب میں تحصیل ناظم تھا یہاں میں کہوں گا تقریباً ایک منی تحصیل کونسل بیٹھی ہوئی ہے جنہوں نے 5 سال ساتھ گزارے ہیں، ان سے پوچھ لے کبھی میں نے اپنے کام میں کوتاہی کی؟ اگر کوتاہی کی ہے تو میں آپ کے کورٹ میں حاضر ہوں، میری ابھی جواب طلبی ہو جائے۔ اور میں آپ سے مزید برآں یہ کہوں گا کہ لوگوں کو جوڑنے کا، جب تحصیل کونسل تھی تو اس میں بہت آپس میں ٹینشن تھی، لیکن الحمدللہ
6 महीने के अंदर शीरो शकर हो गए थे। कोई ऑपोजिशन का कॉन्सेप्ट नहीं था। क्यों जमील खान, ये सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? हमारा हर फैसला यूनानिमस होता था। उसकी वजह थी कि लोगों को यूं किया था। इमरान खान का विजन पाक, साफ, शफाफ पाकिस्तान, तो मैं आज आपके सामने फिर दोहराऊंगा जो मैं पहले हमेशा दोहराता था कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अगर रोजी में एक पैसा हराम का मेरी जिंदगी में आया हो या आए, अल्लाह मुझे मौत दे दे, इससे बड़ी बात मैं नहीं कर सकता। और आप लोगों को थोड़ा मैं ये बावर कर दूं, पाकिस्तान की जो मेजर प्रॉब्लम है वो फाइनेंशियल करप्शन है। आप एक यूं समझ लें, एक बाल्टी में एक नीचे मोरा हुआ है और वो मोरा बड़ा है, उसमें आप पानी डालते रहेंगे, क्या बाल्टी कभी भरेगी? क्या खुशहाली आएगी? कभी नहीं आएगी। आखिर में मैं एक चीज बता दूं कि जब तहसील काउंसिल हमारी टाइम पूरा करने के बाद खत्म हुई, उस वक्त तहसील काउंसिल में 21 करोड़ रुपए पड़े हुए थे। यस, जहां तक बात है पार्टी की, तो मैं अलल एलानिया कहता हूं कि पार्टी जिसको भी टिकट दे देगी, मैं दिलो जान से उसके साथ हूंगा, उसमें कोई दो आरा नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये मुट्ठी जो है इसे नहीं तोड़ा जा सकता। अगर आप एक एक उंगली को करेंगे तो टूट सकती है। तो मैं इंशाल्लाह मुट्ठी बन के रहूंगा। जी नाज़रीन, आपने साबिक तहसील नाज़िम कसूर सैयद नवीद हाशिम रिजवी के पुरजोश ख्यालात सुने। उनके भरपूर जज्बात से तो यही नज़र आ रहा है कि वो इलेक्शन में हिस्सा लेने का पुख्ता इरादा रखते हैं, और ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है कि वो एक साफ़ सुथरे और ईमानदार सियासतदान हैं। बतौर सियासतदान अच्छी शोहरत के मालिक हैं। बहरहाल फैसला पार्टी ने करना है कि वो NA 31 से PTI का टिकट किस उम्मीदवार को देती है। इसके साथ ही मोहम्मद अफजल नासिर भट्टी को इजाज़त दीजिए। मेरी जंग न्यूज़ चैनल से अल्लाह हाफिज़।